حامد ومصلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوچے سوچی نہ ہوئے جو سوچے لکھ بار چپئی چپ نہ ہوئے جو لائے رحال اتار پکھیا پکھ نہ اتری جو بن نہ پوری بھار سس سے ہن پلک ہوئے تا ایک نہ چلے نال کیوے سچیارہ ہوئے کیوے کوڑے ٹوٹے پال حکم رضائی چلنا نانک لکھے نال حکم اندر سب کو حکم نہ باہر کوئی حکم جو سمجھے نانک تا ہو میں نہ کہے کوئی تاہم خطرے بھی ہے لیکن ڈرتا کون ہے تاہم خطرے بھی ہے لیکن ڈرتا کون ہے ارے موت کل آ جائے موت کل آنی تھی آج آ جائے ڈرتا کون ہے تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر فیصلہ میدان نے کرنا ہے کہ مرتا کون ہے دوستو ٹائم کم ہے میں رسمی تمہیدات کو ان چیزوں میں جائے بغیر میں چند باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کا پروگرام ہے نسل بچاؤ دین بچاؤ یہ تقریر ہم سنیں اور سننا چاہیے اس سے ایمان بیدار ہوتا ہے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے مجھے کہا گیا مستورات پر ہم بیان کریں ٹائم کم ہے لیکن میں آپ کے احساس کو ذرا جگانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اگر نسلوں کی آبادی آپ چاہتے ہیں تو صرف پروگراموں سے نہیں عملی میدان میں آنا ہوگا ابھی دیوی گنج دیناج پور سے آج ہمارے پاس فون آیا آپ کی نسل کی آپ کی قوم کی 4 بچیاں اسکول میں پڑھنے والیاں اسلام سے ہٹ کر مرتد ہو چکی ہے اور غیروں کے ساتھ شادی کر چکی ہے اس سال کا ڈاٹا ہے ہمارے امرتسر کے اندر صرف 15 مسلم بچیاں اور لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئیں اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں ہیں کوئی 10ویں ہیں کوئی BA ہیں کوئی 12ویں ہیں ہر اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکیاں کیپسول بیچنے والے کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس سال کے اندر تقریباً 5 سے 6 لاکھ کے قریب مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہے رجو گھر کے نوجوانوں یہ زمین یہ جائیداد یہ اللہ کی امانتیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ ادھر کیا بولتے کرناٹک میں برقعے کا مسئلہ پیش آیا دھرنا دے دیا ہو گیا مسئلہ حل اوے کاکا سن دھرنے نال مسئلہ نہیں ہونے والا ساتھ اشتہار ساڑھا جڑے اشتہار ہے نا عاشق چھاپ اشتہار چھاپ عاشق ہے ہم لوگ کیا چھاپ اشتہار چھاپ عاشق ہے ابھی صبح دیکھنا نمازوں میں کتنے نظر آئیں گے کوئی پان کھاتا ہوا منہ ہلاتا ہوا گدھے کی دیکھے ذرا کے سو جائیں گے ارے جو نماز کے لیے قربانی نہ دے سکے وہ جان کی قربانی دے دے گا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ رجو گھر والا تعداد کے بنا پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے یہاں کوانٹٹی کی بنا پر فیصلہ نہیں یہاں کوالٹی کی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہے یا نہیں ہے ان کے اندر وہ تڑپ وہ جذبہ وہ لگن جو مومن کی صفات ہے وہ ہے کہ نہیں ہے بات آباد ہے فلم بازی ہے کیا بولتے قوالی بازی ناچ گانے پھٹا ہوا پاجامہ ہاتھوں میں چین گلے میں چین یہ جہنم کے سارے سامان ہمارے گلوں میں ہیں اور لڑکیوں سے دہیز کا مطالبہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے مرد بنے پھرتے ہوئے وہ مرد بن ہو سکتا ہو بندہ جڑا کڑیاں کولو دانا منگدہ ہو سکتا ہے دسونا ہی ہو سکتا ہو بندہ اور آج ہم مسلمانوں جاگو طوفان سامنے کھڑا ہے آپ کو احساس نہیں ہے کیا سے کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تمہیں تاریخ یاد نہیں ہے 5 لاکھ بچیاں بھاگ گئی کیوں
ارے مدرسے کون بنائے گا؟ حضرت مولانا الہام الباری صاحب چلائیں گے. ایک مدرسے سے سارا کام چل جائے گا. اتنی آبادی, ہماری بچیاں قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے, حدیث پڑھی ہوئی نہیں ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. اگر نسل بچانا چاہتے ہیں, دین بچانا چاہتے ہیں, علم دین سیکھنا ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے وہ سمجھنا ہوگا, حدیث کیا کہتی وہ سمجھنا ہوگا. پتہ ہی نہیں ہے بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے, حدیث مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے, ترمذی میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ یا راہل بھائی بیٹھا ہوا ہے, انہیں اسلام ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ہماری بچیاں کیسے سمجھا سکتی ہے؟ ہمارے نوجوان کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں, قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. یہ قرآن ہے, دس از دا بک آف اللہ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج مسلمان ہم لوگ دین بچانے چلے ہیں. کیسے بچے گا جب تک قرآن کی تعلیم گھر گھر میں عام نہیں ہو جائیں گی؟ آپ کے بچے, ہمارے بچے مرتد بنتے رہیں گے. جاؤ پنجاب کی سرزمین میں رجوع کھلوا لو, آپ کی قوم کے 700 بچے قادیان میں پڑھتے ہیں. آپ کے علاقے میں, یہاں پہ یہ دربھنگا میں شکیل بن حنیف پیدا ہوا ہے, مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ مہدی کیا ہے, کب پیدا ہوں گے, کیا عمر ہوگی, کہاں سے وہ نکلیں گے, کہاں جائیں گے, کس وقت وہ آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے. ابھی یہ سیمانچل کے علاقے سے 7,000 لڑکے شکیل بن حنیف کے ساتھ جڑے ہیں, وہ شیطان بیمان کے ساتھ. لیکن نوجوانوں, آپ لوگوں کو معلوم ہے, آپ کو قورمہ معلوم ہے, آپ کو بریانی معلوم ہے, آپ کو یہاں کیا بولتے ہیں, یہاں کا پایا, کہاں کا پایا بھائی, زیرو محل کا پایا آپ کو معلوم ہے. کیسے 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 ایٹم ہیں, کیسے قادیانیت کے لوگ. 700 بچے آپ کے علاقوں میں, جھارکھنڈ, بہار, اڑیسہ کے لڑکے قادیان میں پڑھ رہے ہیں. بتاؤ, آپ کو پتہ ہے قادیانی کیا ہے, کیا بلا ہے, کیا مصیبتیں ہیں؟ جب تک آپ قرآن نہ پڑھیں گے, یہ دنیا کے ظالم آپ کے گھروں میں گھس آئے, آپ کے معاشرے میں گھس آئے. آج سو رہے ہیں, بریانی پلاؤ تو چل رہا ہے ماشاءاللہ, شادیوں میں ڈی جے چل رہے ہیں اور فوٹوگرافیاں چل رہی ہے نا. مولوی مدرسے کے 10 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے نا. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کچھ دن قبل کہ وہ لوگ جو 10 روپیہ مسجد میں دینے کے لیے امام صاحب کو ان کی جان نکل جاتی ہے, انہوں نے شادیوں میں ڈھول بجائے ہیں, انہوں نے شادیوں کے اندر رنڈیوں کے ناچ نچائے ہیں. اے لوگو, یہ جان و مال ہمارا نہیں ہے, ہمارے باپ دادا کا نہیں ہے. جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کے باپ دادا کا نہیں ہے. آپ کو خسرہ خطونی کا مالک بنا دیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہو گئے. نہیں, اس کو اچھی طرح کان کھول کے سننا. آس پاس کی ندیاں بہ رہی ہے, اللہ حکم دے گا جاؤ تباہ کر دو, برباد کر دو. اگر دین مٹا یاد رکھنا, رجکھر والو, اگر دین مٹ گیا یاد رکھنا, آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا. یہی وہ ہندوستان ہے جہاں اپنے 800 سال تک آپ نے یہاں بڑی شان و شکست کے ساتھ آپ نے حکومت کی ہے. لیکن آج آپ کا کیا ہوا, کیسے ہو گیا؟ پنجاب کی زمین میں جا کے دیکھیں, آپ کی مسجد آپ کو آواز دے رہی ہیں, مسجد کھنڈر بنی ہوئے ہیں, وہاں گدھے, بیل, بھینس, جانور باندھے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو خبر نہیں ہے نا, ہم تو بس آباد ہے, میرا آشیانہ آباد ہے, میں 2 منزل کا مالک بن گیا, میں تقریر نہیں جانتا نا میں کر رہا ہوں. دین بچانا چاہتے لوگوں. آج مسلم معاشرے میں کیا چل رہا ہے, وہ ہو رہا ہے کیا بولتے ہیں, مشاعرہ. نوجوان لڑکیوں کو بلا رہے ہیں, مکھیا صاحب 40,000 روپیہ دے کے بلا رہے ہیں, کوئی ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کے بنا رہے ہیں نا. یہ تسلیمہ عارف بیٹھے ہوئے ہیں, تسلیمہ نسرین بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ لڑکیاں اردو ادب زندہ کرنے آ رہی ہے, اور ہمارے نوجوان ان سے سیلفی لینے کے لیے پاگل ہوئے پڑے ہیں. دین بچے گا, اس سے نسل بچے گی. کوئی دوسروں کا کھیت بیچ کے چوری کر کے یہ کام کر رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, عورتیں جمع کر رہی ہے, جادو کے کھیل دیکھ رہے ہیں. ہماری بچیاں, ہماری قوم کی بچیاں, ہمیں اسکول بنانا چاہیے, کالج بنانا چاہیے, جہاں عورتوں کی بہترین شاندار تعلیم ہو, برقعے کے ساتھ ہو, پردے کے ساتھ ہو. ورنہ آگ اور پیٹرول ایک اگر اسٹیشن میں جمع ہو جائے, تباہی آئے گی, بربادی آئے گی, طوفان کھڑا ہوگا, اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. مسلمانوں, آپ دیکھ رہے ہیں نا ساری بے حیائی. آج ہمارے نوجوان کا آئیڈیل کون ہے؟ وہ پھٹے کپڑے والے, جن کے
आगे भी फटा हुआ, पीछे भी फटा हुआ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट उनके बाल बने हुए, वो हमारे आइडियल है। बताओ मुसलमानों, जिस कौम के अंदर, मुआशरे के अंदर तबाहियाँ हो, बर्बादियाँ हो, उनकी नस्लें कैसी बचेंगी? नौजवानों को नमाज का शौक़ नहीं, दीन से शौक़ नहीं है, किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। लोगों, मैं एक आप लोगों से गुजारिश करता हुआ जा रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा, मैं अपनी बहनों से कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहनों, आप लोगों को इस्लाम ने वो दौलत दी है। इस्लाम से पहले किसी मुआशरे में वो मकाम नहीं था। आप किसी गैर के साथ, उन लोगों के साथ कैसे भाग सकती है जो नबी के दुश्मन हो, जो इस्लाम के दुश्मन हो, जो जालिम हो? आपकी गैरत कैसे गवारा कर सकती है? आप उस नबी की उम्मती है, आप उस फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मानने वाली है, जिनका चर्चा, जिनका शोहरा कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, चीन, जापान, फ्रांस में जाके तसव्वुर देखो, औरतों को शैतान समझा जाता था। यहूदियों के यहाँ देखो क्या औरत को बिल्कुल रहबानियत के लबादे में उड़ाकर उन्हें खानकाओं के अंदर बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने हमें मकाम दिया, हमारी माँ बहनों को इज्जत दी, और उन्हें एक मुआशरे के अंदर बता गया कि ऐ माँ, अगर तुम माँ बन जाएगी ना, वक्त के अंदर जुनैद बगदादी पैदा होंगे, वक्त के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होंगे। अरे माँ का ही तो गोद है ना, जिसके अंदर 1,44,000 से क्या बोलते हैं, 1.25 लाख के अंबिया किराम माँ के दूध पी के जमा हुए हैं। ये कुतुब, या अब्दाल, ये मुफस्सिर, या औलिया अल्लाह, ये माँ के दूध का असर है। अगर ये माँ दीनदार न बनी, दीनदार कैसे बन जाएगी? पाया खा के, सब्जी खा के, 5 आइटम का खाना खा के दीनदार बनेंगी? हैं? यहाँ देखा सीमांचल के इलाके में खाना नजर ही नहीं आता है। कोई इधर चटनी, इधर बैगन, इधर भुर्ता, इधर गोश्त, इधर मुर्गा। एक आइटम से भी तो खा सकते हैं साहब। उन आइटमों को स्कूल बनाने में लगाओ, कॉलेज बनाओ, और उनमें पर्दे का निज़ाम कायम करो, अगर आप माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत करना चाहते हैं। वरना अपने आँखों से मेरे भाइयों, हम देख रहे हैं तबाहियाँ और बर्बादियाँ। इन ज़मीनों को अल्लाह के रास्ते में लगाओ, यहाँ शानदार स्कूल बनाएं। ये सीमांचल का इलाका अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत नवाजा है। किसी के पास 50 एकड़, किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, इनको आप बेचें, एक एक बीघा बेच दें, और उसको ज़मीनों को अल्लाह के दीन को फैलाने में लगाएं। फिर देखना इन बच्चियों के गोद में आने वाले बच्चे वक्त के कोई जुनैद बगदादी बनेंगे, और वक्त के कोई बड़े बड़े सिपे सालार बनेंगे। अगर ऐसा न हुआ मेरे भाइयों, बहुत ख़तरनाक तबाही आएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इन चंद बातों से और अपनी बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि पर्दे का एहतमाम करें, और स्कूलों में जाएं तो पर्दे के एहतमाम के साथ जाएं, और अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करें, क्योंकि आप रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। किसी ऐसे गैर से आंखें मिलाने की कोशिश ना करें, और अपने ज़मीर का, अपने ईमान का सौदा ना करें, जो चाहते हैं कि आपको बदनाम कर दिया जाए, आपकी घर वापसी कर दिया जाए। ये इशारे आप लोगों के लिए काफ़ी है अगर आप समझदार हैं। इसलिए अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर वेदों पर फिर कभी हम बात करेंगे, वक्त कम था। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। करो तो कुछ ऐसा करो कि ज़माना सोचने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज़ में वो दर्द पैदा करो कि गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।